درود پاک کی فضیلت بتانے لگا تھا۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے تو انشاءاللہ کریم آپ کو بہت اس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ کے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرنے والے، کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرنے والے جب دو مسلمان باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور میری ذات پر درود پاک پڑھیں تو دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ پاک دونوں کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیتا۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے آپس کی محبتیں برقرار رکھنی ہیں، اور ان محبتوں کے دوران جب ہم آپس میں سلام و مصافحہ کرتے ہیں، ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو اس ملاقات میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد اگر ہم صلی اللہ علی محمد یہ پڑھ دیا کریں گے، اللہ پاک کو ہمارا یہ عمل اتنا پسند آتا ہے، اللہ پاک دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اگلے بھی گناہ بخش دیتا ہے، پچھلے بھی گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک ترغیبی بات یہ ہے، آج ہو سکتا ہے چاند رات ہو، اور کبھی امید بھی یہی نظر آ رہی ہے جو شواہدات ہیں کہ آج چاند نظر آ جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایک دن اور رمضان کا عطا فرما دے، تو یہ اس کی عنایت ہے، عطا ہے۔ بہرحال آج ہو سکتا ہے چاند رات ہو، آپ کو ملنے کے لیے آئیں گے، اعتکاف سے اٹھانے کے لیے آئیں گے، آخر میں مبارکباد دینے کے لیے بھی آپ کو آئیں گے۔ اب جس نے آپ سے ملاقات کرنی ہے آپ اس کی بھی بخشش کروا سکتے ہیں، اپنی بھی بخشش کروا سکتے ہیں۔ جس نے ملاقات کرنی ہے، معانقہ کرنا ہے، سلام دعا کرنا ہے، آپ سلام کے بعد صلی اللہ علیہ محمد پڑھنا ہے آپ نے، تاکہ آنے والا اگر رمضان کی برکتوں سے محروم رہا بھی ہے، آپ سے جب سلام کرے گا آپ نے درود پڑھنا ہے۔ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، زمانہ بدل سکتا ہے، قیامت آ سکتی ہے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا فرمان نہیں بدل سکتا۔ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ جو محبت کرنے والے سلام و مصافحہ کے دوران میری ذات پہ درود پڑھیں گے، جدا ہونے سے پہلے اگلے پچھلے گناہ ان کو بخش دیے جائیں۔ یہ فرما لیں، چاند رات کو ملاقات ہوگی، کل آپ نے عید کی نماز پڑھی ہے، اگر عید ہوئی تو آپ سے جب عید میں لوگ ملیں گے، رشتہ دار ملیں گے، محلے دار ملیں گے، آپ کے عزیز و اقربا آپ کو سلام دعا کریں گے، تو کل کے دن کتنی ساری اپنے لیے بخششیں، رحمتیں، فضیلتیں اکٹھی کر سکتے ہیں۔ تو نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ چاند رات کو بھی اور دیگر جب بھی مواقع ملیں گے، ہم جب بھی کسی مسلمان کے ساتھ سلام کریں گے اور اس دوران درود پاک بھی انشاءاللہ پڑھا کریں گے۔ پتہ کی بات ہے کہ نہیں؟ اتنا بڑا ہم ثواب کا ذخیرہ اکٹھا کر سکتے ہیں اس ایک حدیث پاک پر عمل کی برکت سے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھنا تو دلوں کا چین ہے، ٹھیک ہے، روح کا سکون ہے، کتنی فضیلت کی بات ہے۔ درود بندہ پڑھتا ہے، اللہ رحمتیں بھی بھیج رہا ہے، گناہ بھی معاف فرما رہا ہے، درجے بھی بلند فرما رہا ہے، اس کو پاک بھی فرما رہا ہے، مقبول بندوں میں بھی شامل کرتا ہے، اس کی دنیا بھی سنوار دی جاتی ہے، آخرت میں اس کی کامیاب بنا دی جاتی ہے، اس کے قبر کے اندھیرے کو اجالے میں بھی بدل دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک اس کی مشکلات میں درود کی برکت سے آسانیاں عطا فرماتا ہے، اس کی اولاد میں برکت ڈالی جاتی ہے، اولاد میں عشق رسول والے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جو کثرت سے درود پڑتا ہے، موت کے وقت آقا کریم علیہ السلام کا جلوہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ کثرت سے درود پڑھنے کی نیت فرما لی۔ پڑھو پڑھو درود حضور اٹھے، بج جان مصیبتاں ساریاں نی
جویں رب پڑھدا ملائک پڑھدے جویں پڑھدیاں خلق تاں ساریاں نی اور جیڑا کرے وظیفہ درود والا خدیاں نال خدا دے یاریاں نی سید فضل تو پڑھ لے درود رب سنے گا تیریاں ساریاں کثرت سے درود پڑھنے کے لیے فرمانے اللہ ہمیں کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شامل ہے انشاءاللہ۔ عرض یہ کرنی تھی کہ آج یعنی رمضان مبارک کے آخری لمحات ہیں اور بالکل ہم یوں سمجھے رمضان کی برکتوں کے اور رحمتوں کے لٹنے میں اختتام پر پہنچ گئے۔ اب ہمارا ایک سیکنڈ گویا قیمتی ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کچھ ایسے بیٹھے ہوں کہ جن کی زندگی میں آئندہ رمضان ہو بھی نہ، جن کی زندگی کا یہ آخری رمضان، اور اگر یہ بندہ یعنی یہ رمضان اگر بندہ زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر گزارے تو یقین کریں ایک لمحہ ہم جو ہے نا عبادت میں، ذکر میں، تلاوت میں، درود میں گزارنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے علم کی مجالس میں آپ ویسے بھی شریک ہیں، تو یہ رمضان کی آخری گھڑیاں اتنی بابرکت ہے کہ جتنا اللہ پاک مہینے بھر کی تعداد کے برابر لوگوں کو بخشش کا پروانہ عطا کرتا ہے، اتنی آخری رات میں اتنی تعداد کے برابر لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے۔ ہمارے پاس یوں سمجھے گنے چنے گھنٹے رہ گئے، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ پتہ نہیں میں ان بخشے ہوں میں شامل ہوا بھی ہوں یا نہیں ہوا، کہ جس کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بد نصیب ہے وہ شخص اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ جس کو اللہ رمضان کا مہینہ عطا کرے اور وہ اپنے رب سے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ روزانہ 10 لاکھ بخشے جاتے تھے، پتنی میں بخشا گیا ہوں یا نہیں بخشا گیا۔ ہر جمعہ اور جمعرات کی جو ہے نا گھڑیوں میں ایک سیکنڈ کے بدلے 10 لاکھ بخشے جاتے تھے، پتنی میں بخشا گیا ہوں یا نہیں بخشا گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں روئیں، توبہ کریں، گڑ گڑائیں، معافی مانگیں اور اس کی بارگاہ میں درخواست پیش کریں، یا اللہ تو نے اپنی توفیق سے، عطا سے، کرم سے مجھے اپنے گھر کا مہمان بنایا ہے، جو مہمان بن کے آتا ہے میزبان اس کی باتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یا اللہ ہم نے تیرے گھر میں ڈیرے جمائے، یا اللہ تیری رضا کے لیے دھرنا دے کے بیٹھ گئے، جم کے بیٹھ گئے، یا اللہ اگر ہم نہیں بخشے گئے تو آج کی رات کا صدقہ ہمیں بخشے ہوں میں شامل فرما لیں۔ اور یہ اپنے لیے یوں سمجھے کہ زندگی کا آخری لمحہ سمجھے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ میں سے اللہ نہ کرے کسی کی زندگی کی آخری رات ہے تو بتائیں وہ یہ آخری لمحات کتنے جو ہے نا توجہ کے ساتھ عبادت میں گزارنے کی کوشش کرے۔ جس طرح کہ نبی پاک علیہ السلام ایک شخص کے پاس یعنی ایک صحابی کے پاس تشریف فرما تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ کے فلاں صحابی کا نا عصر کے بعد انتقال ہو جائے گا۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے جب سنا آپ نے اس صحابی کو بتا دیا۔ اب وہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ بجائے رونے دھونے کے، پریشان ہونے کے، وہ صحابہ تھے، وہ نیکیوں میں دلچسپی رکھتے تھے، وہ نیکیوں کے حریص تھے۔ اب وہ بھر نہیں گئے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور بتائیے کہ میرے لیے اس وقت سب سے زیادہ کون سا عمل ہے جو میں کروں اور جو ہے نا مجھے زیادہ ثواب دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اصحاب کہف جو ہے نا چبوترے والے ہیں، اصحاب صفا کا جو چبوترا وہاں وہ علم دین حاصل کر رہے ہیں،
तुम इल्म दीन हासिल करने में मशगूल हो जाओ, ये सबसे बड़ी नेकी। और वो सहाबी रज़ी अल्लाह ताला ने इल्म दीन हासिल करने में मसरूफ हो गए, और जब देखा कि असर की नमाज के बाद उस सहाबी रज़ी अल्लाह ताला का इंतकाल हो गया। यहाँ दो तीन बातें, एक तो ये बात पता चली कि अल्लाह पाक ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म भी अता फरमाया था कि जो आप खबर अता फरमाते अल्लाह पाक के करम से वो बैन ही सच्ची हुआ करती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम जो है ना अल्लाह पाक की अता से गैब का इल्म भी जानते हैं। उसमें ये बात पता चली कि सबसे फजीलत वाला जो काम है वो इल्म की मजालिस में शिरकत करना। आप आज का जो दिन है बजाय फजूल बैठने के, इधर उधर गुजारने के, जो है ना बाहर गुजारने के, तो आज का दिन जो जितने घंटे बाकी हैं 100% एक एक सेकंड जिक्र इलाही की इल्म दीन की मजालिस में गुजारें। आप अपने तौर पे 1000 इबादत करेंगे उतना सवाब नहीं मिलेगा जितना इल्म की मजालिस में बैठ के आपको इल्म सीखने पर सवाब मिलेगा। ये जो आप बैठे हैं ये इल्म की मजलिस है। अब इसके बारे में हदीस पाक के अंदर ये फरमाया गया कि इल्म की मजलिस में एक सेकंड के लिए शिरकत करना 1000 नवाफिल पढ़ने से अफजल, 1000 मरीजों की अयादत करने से अफजल, 1000 नमाज़े जनाजा में शिरकत करने से अफजल काम है। एक एक सेकंड के बदले इतना सवाब मिलता है। तो आप इस पर बेखसूस तवज्जो रखें। असर के बाद का जो जदवल हो, मगरिब के बाद भी आप जो है ना दुआ में बराबर शरीक रहें। जो आपको मिलने के लिए है उसको भी दुआ में शरीक कर लें। हो सकता है उसके उठे हुए हाथ उस वक्त अल्लाह को पसंद आ जाए और आपके सदके इज्तिमाई दुआ मांगने वालों के सदके अल्लाह उसकी भी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। एक तो दरख्वास्त ये थी कि आज के दिन जो है ना बिलखसूस जितना वक्त बाकी है अल्लाह पाक की बारगाह में कसरत से इबादत करते करते गुजारें, इल्म सीखते सीखते गुजारें। और एक दरख्वास्त ये है कि ये अशरा जो है ना जहन्नम से आज़ादी का अशरा जारी और सारी। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में कसरत से अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ मांगा करते थे, अल्लाह पाक की बारगाह में इल्तिजा किया करते थे। रमज़ान का जो है ना अक्सर महीना आप दुआ करते करते गुजारा करते थे, यानी कसरत से आप दुआ मांगा करते थे। मैं और आप गौर करें, हम सिर्फ इफ्तार के वक्त खसूसियत के साथ दुआ मांगते हैं। हमें चाहिए कि हम अब तो हर लम्हे ज़बान से कोई ज़िक्रुल्लाह निकले उसके साथ साथ दुआ भी निकलनी चाहिए, उसके साथ साथ इस्तिग़फ़ार के साथ साथ अल्लाह पाक की बारगाह में जहन्नम से आज़ादी की दुआ भी मांगनी चाहिए। और आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब अल्लाह पाक से मांगो तो छोटी चीज ना मांगो, अगर जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल किया। और एक बड़ी प्यारी हदीस पाक है, शायद आप में से वो पहली मर्तबा कई इस्लामी भाई सुने। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा रोजाना 3 मर्तबा जन्नत का सवाल करता, कितनी मर्तबा? 3 मर्तबा जन्नत का सवाल करता है और 3 मर्तबा जहन्नम से पनाह मांगता है, तो जब 3 मर्तबा जन्नत का सवाल करता है तो जन्नत अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज करती है कि या अल्लाह इस बंदे ने आज के दिन मुझे मांगा है तो उस बंदे को जन्नत में दाखिला अता फरमा। अब जन्नत उसके लिए अपने अंदर दाखिल होने की अल्लाह पाक की बारगाह में सिफारिश करती है। अब जो बंदा 3 मर्तबा अल्लाह पाक की बारगाह से जहन्नम से पनाह मांगे, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहन्नम अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज करता है कि या अल्लाह ये बंदा तेरी बारगाह में मुझसे पनाह मांग रहा है, या अल्लाह मैं इसकी सिफारिश करती हूँ, या अल्लाह इस बंदे को मुझसे पनाह अता फरमा, या अल्लाह इस बंदे को मेरी आग से पनाह अता फरमा, या अल्लाह इस बंदे को मेरी गर्मी से पनाह अता फरमा। तो जन्नत भी बख्शिश मांगती है उस बंदे के लिए और जहन्नम भी उस बंदे के लिए अल्लाह पाक की बारगाह में दरखास्त करती है। तो रमजान का ये जितना लम्हा चंद घंटे बाकी है इसमें आप कसरत से जन्नत का सवाल करें, कसरत से जहन्नम से पनाह मांगने की आरज़ू करें। अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाअल्लाह करीम ये अमल हमारे लिए बाइस से बख्शिश, बाइस से मग़फ़िरत और अल्लाह पाक की रहमत से जन्नत में दाखिले का सबब बना दिया जाएगा। और एक जो दरख्वास्त की है, अमूमन देखा गया है कि चांद रात को इस्लामी भाई नमाजों में
اور عبادت میں سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سال میں چند راتیں ایسی ہیں کہ جن میں کوئی بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے تو اس کی رد نہیں ہوتی، اور ایک وہ ان راتوں میں سے ایک چاند رات بھی جو ہو سکتا ہے آج ہمیں میسر آ جائے یا کل میسر آ جائے، اور یہ سال میں ایک رات ہوتی ہے۔ اور جس طرح مزدور کو اتنی محنت کے بعد پسینے اور اتنی مشقت کے بعد اس کو مزدوری میں پیسے دیے جاتے ہیں، تو اللہ پاک چاند رات کو جنہوں نے بھوک پیاس برداشت کر کے روزہ رکھا ہوگا، جنہوں نے عبادت کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ کیا ہوگا، جنہوں نے تراویحوں کے لیے اپنے آپ کو اپنے نفس پر قابو پاتے ہوئے کھڑا کیا ہوگا، جس نے قرآن پڑھ پڑھ کر اپنی راتیں گزاری ہوگی، تو یہ رات عیدی میں بخشش ملنے کی رات ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ رات جو عبادت میں گزارے گا، اللہ پاک اسے مزدوری کی صورت میں اسے بخشش کا پروانہ عطا فرمائے۔ یہ بخشش کا پروانہ لینے کی رات، مغفرت کا پروانہ لینے کی رات ہے۔ اس رات اپنے نفس کو اور اپنے آپ کو عمل پر قابو پا کر عمل کی طرف اپنے آپ کو راغب کرنے کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو اس رات عبادت میں کامیاب ہو گیا، امید یہ ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ سے محروم نہیں کیا جائے، کیونکہ یہ رات ایک ایسی رات ہوتی ہے کہ جس میں نفس چاہ رہا ہوتا ہے کہ فلاں طرف بھی جاؤ، فلاں طرف بھی جاؤ، پھر بازاروں کی طرف جو ہے نا نفس لے جاتا ہے، جہاں شیطان کی نشست گاہیں ہیں، بدنگاہیوں کی طرف شیطان جو ہے نا مصروف کر دیتا ہے، دیگر گناہوں کی طرف شیطان مصروف کر دیتا ہے۔ درخواست یہ ہے کہ حتی الامکان کوشش کی جائے کہ اس رات بازاروں میں جانے سے گریز کیا جائے، وگرنہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ بازاروں میں بندہ جاتے ہی قافلوں میں شامل ہو جاتا ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، اگر بازار پہ جانا مجبوری بھی ہے، تو بازار میں داخل ہونے کا ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں، اگر کوئی بندہ وہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو بازاروں میں جتنے انسانوں کی تعداد ہوگی، جانوروں کی تعداد ہوگی، سب کی تعداد کے برابر اللہ اسے اجر عظیم عطا فرمائے، اور وہ عبادت گزاروں میں لکھ دیا جائے۔ وہ کیا ہے کہ جب آپ بازار میں داخل ہو، چوتھا کلمہ پڑھ لیا کریں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت۔ یہ چوتھا کلمہ مکمل پڑھ لینا ہے۔ بازار میں داخل ہوتے ہی اللہ پاک کئی ہزار نور بھی عطا فرمائے گا، کتنے لاکھ اللہ گناہ بھی معاف فرمائے گا، کتنے لاکھ آپ کے درجے بھی بلند ہوں گے، اور بازار میں جانوروں اور انسانوں کی تعداد کے برابر اللہ نیکیاں بھی عطا فرمائے۔ تو یوں بھی ایک اپنے آپ کو آپ نیکیوں کی طرف مائل کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ نمازوں میں سستی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ نماز فرض ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے نماز، اور اس کو دین کا ستون کہا گیا۔ اب یہ بلڈنگ ستونوں پر کھڑی ہے، جو ہے نا دیوار جو ہے نا اس کی گویا کہ آڑ ہے، اور ستون جو ہے نا اس کی مضبوطی کے لیے بنائے گئے۔ تو ایمان کو جو مضبوط کرتی ہے، طاقت دیتی ہے، قوت بخشتی ہے، وہ نماز ہے۔ اگر نماز میں سستی کریں گے تو اللہ پاک اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نافرمانوں میں لکھے جائیں گے۔ نماز میں سستی کریں گے تو اللہ پاک کی طرف سے ملنے والی برکات سے ہم ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ نماز میں سستی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے سائے سے ہم دور ہو جائیں گے۔ نماز میں سستی کریں گے تو جہنم والے جو ہے نا لوگ ہیں، جو جہنم کی طرف لے جانے والے کام ہیں، ان کاموں کی طرف ہم اپنے آپ کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ تو آج رات کو بالخصوص نماز کی پابندی ہونی چاہیے، اور عید والا دن اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کا دن ہے۔ آپ عید والے دن بھی اپنے آپ کو با جماعت نماز پڑھنے والوں میں پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں میں شامل رکھیں۔ انشاءاللہ کریم اس کی بھی آپ کو برکتیں ملے گی، اور نماز میں سستی سے اپنے آپ کو حتی الامکان بچانے کی کوشش کریں۔ ایک واقعہ کرتا ہوں، اس کے بعد بیان کو کلوزنگ کی طرف لے جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نا گزر ایک ایسی بستی کے قریب سے ہوا، بڑی توجہ کے ساتھ سننے والا واقعہ ہے۔ آپ کا دل چاہے گا کہ میں نمازوں کی پابندی کروں۔ جو نماز میں سستی کرتا ہے نا، خالی سستی کرتا ہے، اس کا اتنا بڑا وبال ہے، اور جو نماز قضا کر دیتا ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کتنا برکتوں سے معلوم ہوگا۔
نماز کے متعلق یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جن کے پاس خوبصورت باغات تھے، چشمے رواں دوا تھے، بڑا ماحول ان کا صاف ستھرا خوشحال زندگی گزار رہے تھے، اور بہترین پانی کے چشمے ان علاقوں سے جو ہے نا زمین سے نکل رہے تھے۔ پہاڑی پر یہ علاقہ جو ہے نا یہ آباد تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی خدمت کی، احترام کیا، ان کو عزت دی، بٹھایا، کھانا کھلایا۔ آپ نے ان کے لیے دعا کی اور آپ علیہ السلام اپنے کام کے لیے آگے تشریف لے گئے۔ جب 3 سال کے بعد وہاں سے دوبارہ گزر ہوتا ہے تو وہ بستی اجڑ جاتی، فنا ہوتی نظر آتی، یعنی بالکل وہاں جو پہلے باغات تھے وہ ختم ہو گئے، چشمے تھے وہ سوکھ گئے، ان کی جو بلڈنگیں تھی، جو بنے ہوئے گھر تھے وہ نیست و نابود ہو گئے، سب کا سب ویران ہو گیا۔ اب ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں، جواب نہیں سے ملتا، اللہ پاک کی دربار میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ بستی والے تو تیرے اتنے فرما بردار تھے، تو نے جتنا ان کو نعمتوں سے نوازا تھا، ان کا تو ہر بندہ تیری عبادت میں مصروف تھا، لیکن ان پر یہ زبان کیسے آ گیا؟ کیا ان کو نظر لگ گئی ہے؟ یا ان پر کسی نے جادو کیا ہے؟ یا ان کو کسی قوم نے شکست دی ہے؟ یا اللہ، یا ان کو تیری نافرمانیوں کے بدلے کوئی سزا دی گئی؟ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ پاک کی طرف سے پیغام لے کے آیا ہوں، ان بستی والوں کو نہ تو نظر لگی ہے، نہ ان پر کسی نے جادو کیا ہے، نہ ان کو کسی قوم نے شکست دی ہے، نہ انہوں نے اللہ پاک کی نافرمانی کی ہے۔ معاملہ یہ ہوا ہے کہ ایک بے نمازی ان کی بستی کے قریب سے گزرا ہے، اس بندے نے ان کے چشمے والے پانی سے منہ دھویا ہے، ان کی نحوست، اس بے نمازی کی نحوست یہ ظاہر ہوئی کہ اس نے جیسے ہی ان کے چشمے سے پانی لے کر منہ دھویا، اس کی نحوست سے ان کے چشمے سوکھ گئے، ان کے باغات اجڑ گئے، اور یہ پوری کی پوری بستی بے نمازی کی نحوست سے تباہ و برباد اور ویران کر دی۔ اور یہ واقعہ حقیقت پر مبنی واقعہ ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا۔ ایک بے نمازی کی نحوست سے پوری بستیاں اجڑ جاتی ہیں، اور جن محلوں میں پورے کے پورے محلے بے نمازی، جس گھر میں کوئی اکا دکا نماز پڑھنے والا ہو، ان کا حال کیا ہو؟ پھر ہم کہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو ہم اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائیں، پھر ہم کہیں کہ ہم مصیبتوں میں گرفتار ہیں، اپنے آپ پر ملامت کریں، پھر کہیں کہ ہم بیماریاں ہماری جان نہیں چھوڑتی تو خود غور و فکر کریں، کیا میرے گھر والے 100% نمازی ہیں؟ کیا میرے محلے والے 100% نمازی ہیں؟ کیا میرے مسجد میں جتنی وسیع مسجد ہے اس میں جتنی تعداد نمازیوں کی ہونی چاہیے، کیا اتنی نمازیوں کی تعداد ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو ہر ایک فرد اس ملت کا ستارہ ہے، ہر ایک فرد کو چاہیے کہ اپنی انفرادی کوشش سے دین کی خدمت کرے، لوگوں کو نمازوں کی دعوت دے، اپنے گھر والوں کو نمازوں کی دعوت دے، اور اپنے محلے کی مساجد آباد کرنے میں اپنے ائمہ کرام کا ساتھ دیتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کر رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا آپ خود جب نمازوں کی دعوت دیتے تو خود پکی نمازی بن جائیں۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ اپنے یہ اعتکاف کا ایک رزلٹ یہ بھی آنا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو پکے نمازی بنانے میں کامیاب ہوں۔ جب آپ اپنے آپ کو نمازی بنائیں گے اور دعوت اسلامی کے اس پلیٹ فارم کو، یعنی دعوت اسلامی کا ایک نعرہ ہے کہ مسجد بھرو تحریر جاری رہے، ہم نے اپنے علاقے کی، اپنے محلوں کی مسجدوں کو نمازیوں سے بھرنا ہے، انشاءاللہ اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بنانا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ میں غور کروں
قرآن تو مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو بھی آگ سے بچانا ہے، گھر والوں کو بھی آگ سے بچانا۔ کیا میں اپنے گھر والوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہوں؟ اگر نہیں دیتے تو آج یہ عزم لے کے جائیں کہ میں نے اپنے گھر والوں کو چند دنوں کے اندر 100% نمازی بنانا ہے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں، جو بھی آپ کام شروع کریں گے شروع میں آپ کو مشکل لگے گا، ایک وقت آئے گا تو انشاءاللہ آپ کی محنت، آپ کی کوشش رنگ لائے گی۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کے سارے کا سارا گھرانہ انشاءاللہ نمازی بن جائے۔ آپ بچوں کو تحائف دے کر نمازیں پڑھائیں، آپ بچوں کو مختلف انداز سے حوصلہ افزائی کر کے آپ نمازی بنائیں۔ ہر ایک کی کیفیت مختلف ہوگی۔ گھر والوں کو نمازی بنانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، آپ موقع کی مناسبت سے آپ وہ کر سکتے ہیں۔ بچوں کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو تحفہ تحائف دے کر کام لیا جائے تو یہ جلدی کر لیتے ہیں، تو آپ بچوں کو اس انداز سے نمازی بنا سکتے ہیں۔ بہرحال آپ اعتکاف میں یہ نیت لے کے جائیں کہ انشاءاللہ میں نے گھر والوں کو بھی نمازی بنانا ہے اور اپنے آس پاس کے محلے میں جو رہنے والے ہیں ان پر بھی انشاءاللہ کوشش کرنی ہے اور ان کو مسجد میں لانا ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ اس کام میں کامیاب ہو گئے نا، آپ کی یوں سمجھے آخرت سنور سکتی۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں 25 نمازیں پڑھتا ہوں۔ تو آپ پوچھنے والے بڑے حیران ہوئے، کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جو 5 نمازیں میری ہیں اس کی گارنٹی نہیں کہ قبول ہے یا نہیں، لیکن میں نے 5 نمازی ایسے بنائے ہیں جو ہر روز 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ ان کے 5 نمازوں کا بھی 25 نمازوں کا بھی ثواب مجھے عطا فرماتا ہے۔ آپ بھی کچھ ایسی نیت فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں انشاءاللہ میں نے عوام کو حاضر کرنا ہے اور اپنے محلے والوں کو نماز کی دعوت دینی ہے اور پکا اور سچا نمازی بننا بھی ہے، نمازی بنانا بھی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں آخرت کی تیاری والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے اور یہ جتنے گھنٹے باقی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان گھنٹوں کو کثرت کے ساتھ نیکیوں میں، عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو آپ نے نیتیں کی ہیں، جو سیکھا ہے، جو یہ اعتکاف کے بعد بھی انشاءاللہ اس پر عمل کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ دوسروں کو سکھاتے رہیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دیے سے دیے کو جلاتے رہیں گے، ٹھیک ہے، جو سیکھیں گے آگے سکھاتے رہیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے رہیں گے، کیونکہ زندگی بہت بے حد مختصر ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بڑے اچھے اچھے کلام لکھے ہیں، ان میں سے آخرت کے بارے میں آپ نے بہت سارے کلام لکھے ہیں عمل کرنے کے حوالے سے۔ میاں محمد بخش کھڑی رحمۃ اللہ تعالی نے آپ نے عمل کے حوالے سے لکھا ہے کہ عملہ والے لگ لگ جان دے تو غافل ہوتے کھاندے پلٹ بڑھنتے محمد بخشا کامل پیر دینار۔ تو ہم نے انشاءاللہ دور کیا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، زندگی تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جو سنا سیکھا اس کو یاد رکھنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بار پھر آپ کو مبارکباد پیش کروں گا، آپ نے بہت اچھا ماشاءاللہ کوآپریٹ کیا، تعاون کیا اسلامی بھائیوں کے ساتھ۔ اگر کسی سے کوئی
کمی پیشی مسجد کے آداب کے حوالے سے یا جو ہے نا مینجمنٹ کے حوالے سے یا اسلامی بھائی جو آپ کو سکھاتے ہیں ان کے حوالے سے اگر کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے تو جانے سے پہلے آپ اس کو اللہ پاک کی بارگاہ میں معافی تلافی کا ضرور سلسلہ کیجیے گا، کیونکہ انسان ہے نسیان سے بدا، اس کے گھر کا جو ادب ہو سکتا ہے وہ تو ہم کر نہیں پاتے، کمی کوتاہی رہ جاتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو بھی معاف فرمائے، ہمیں بھی معاف فرمائے، اور اس ماہ مقدس کا صدقہ اللہ پاک اس ماہ مقدس کے صدقے ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے۔ جن کے والدین قریب دور کے رشتہ دار دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔